بہرحال ہم اس سے پہلے بات کر رہے تھے جو سیاست میں ایک نیا بھونچال آنے کو ہے آج کے دن سے، آج کی تاریخ سے، کہ اپوزیشن آ رہی ہے، کمر کس لیا انہوں نے اور میدان میں آ رہے ہیں کہ جی ہم نے حکومت کو دینا ہے ٹف ٹائم، اور ٹف ٹائم اس لیے دینا ہے کہ ان کے بقول مہنگائی کا ایک طوفان آیا ہے. وی ایگری ود دس کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، گورنمنٹ کو اس کو فوکس کرنا چاہیے، اور اپوزیشن اس چیز کو اب کیش کرنے کی کوشش کر رہی ہے. بالکل جی، اس لحاظ سے ریلیوں کا آغاز ہو رہا ہے پی ڈی ایم کی جانب سے، اور اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان صاحب، ان کو شامل گفتگو کریں گے. خان صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا، اینڈ اے ویری گڈ مارننگ. خان صاحب یہ بتائیے گا کہ آج سے پی ڈی ایم باقاعدہ اپنی ریلیوں کا آغاز کرنے جا رہی ہے. ٹھیک ہے، مہنگائی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس سے خود اس وقت حکومت بھی پریشان ہے، تو وہ تو تھریٹ ہم حکومت کے لیے سمجھ سکتے ہیں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس صورتحال میں پی ڈی ایم جب دوبارہ سے ایکٹیو ہو گئی ہے، یہ حکومت کے لیے کوئی تھریٹ ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو آپ کو اور ایئر وائی کی وساطت سے سب کو جو ہے عید میلاد النبی بہت بہت مبارک ہو. دیکھیں، ایز اے گورنمنٹ ریپرزنٹیٹیو اگر میں یہ کہوں کہ مہنگائی ایک ایشو نہیں ہے، عوام پریشان نہیں ہے، تو وہ غلط بات ہوگی، کیونکہ ہمیں اس کا احساس بھی ہے. عوام میں پریشانی کی بڑی لہر بھی ہے اور بہت بڑی ڈیمانڈ بھی ہے. خاص کر ہمارے پی ٹی آئی ورکرز کی طرف سے یہ ڈیمانڈ آ رہی ہے کہ خان صاحب اس کا نوٹس لیں. وزیر اعظم صاحب کو اس کا پتہ بھی ہے، انہوں نے اس کا نوٹس لیا ہوا بھی ہے، اس پہ اقدامات کی ہدایت بھی دی ہے. روزانہ ہر دوسرے تیسرے دن اس پہ وہ میٹنگز بھی لے رہے ہیں، اور اس پہ پلاننگ منسٹر صاحب نے ڈائریکشن بھی دی ہے. انہوں نے 2-3 دن پہلے بریف بھی کیا سب کو کہ ٹارگیٹڈ سبسڈیز کا پلان ہے کہ کچھ نہ کچھ نیچے کا طبقہ جو ہے ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی کامیاب پاکستان کا ایک پروگرام وزیر اعظم صاحب لے کے آئے ہیں، جس میں 1600 ارب روپے کے بلا سود کے قرضے ملیں گے لوور مڈل انکم کلاس کے نوجوان لڑکے لڑکیوں کو، تاکہ وہ اپنے آپ کو خود بہتر کر سکیں، چھوٹے چھوٹے بزنس سٹارٹ اپ کر سکیں. تو اس سے بہتری آئے گی. دیٹ ول ٹیک سم ٹائم. جہاں تک اپوزیشن کا تعلق ہے، جو آپ کا سوال ہے ڈائریکٹ کہ کیا وہ نکل رہے ہیں، دیکھیں عوام کی پریشانی کا تو ہمیں احساس بھی ہے، اس پہ ایکشن بھی لے رہے ہیں، لیکن یہ جو لوگ ہیں ان پہ زیادہ پریشانی ان کے حوالے سے اس لیے نہیں ہے کہ عوام جو ہے، اب دیکھیں اتنی بار یہ عوام کے اعتماد کا خون کر چکے ہیں، نکلتے ہیں پھر گھر چلے جاتے ہیں. کہ اپنے ورکر پریشان ہیں، مسلم لیگ نون والے پریشان ہیں کہ وہ ریونٹ کی طرف دیکھیں یا وہ ماڈل ٹاؤن کی طرف دیکھیں، یا جو بلاول صاحب کی لائن ایک ہے، زرداری صاحب کی دوسری ہے. مولانا صاحب خود پریشان ہے، 40 سال کی سیاست میں پہلی بار بنگلہ نمبر 22 سے باہر ہیں، کشمیر کمیٹی نہیں ہے، مفت کے دورے نہیں ہیں. تو یہ اپنی ذات کی لڑائی لڑنے نکلے. عوام اب بنارسی ٹھگوں پہ اور اعتماد کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہے. صاحب دیکھیں تو ہم شہباز شریف صاحب کو اور مریم نواز صاحبہ کو، ہم دونوں کو ایک ساتھ سٹیج پہ بھی نہیں دیکھ رہے. دیکھیں ہم تو کسی کی بے اتفاقی پہ خوش تو نہیں ہو سکتے، لیکن یہ ہے کہ دیکھیں یہ کوئی نظریے کی جنگ تھوڑی ہے، یہ آپس میں گھر کی پہلے تو مین لیول پہ اقتدار کی لڑائی ہے کہ عمران خان صاحب کو جو ہے سنگھاسن سے گرا کے کسی طرح کسی بھی قیمت پہ خود اس اقتدار کی کرسی پہ چڑھے، اور پھر آپس میں بھی لگے ہوئے ہیں کہ تم نہیں میں. تو اب دیکھیں اس طرح سے عوام ان پہ. مجھے ایک بات بتائیں، آپ اس جنریشن سے ہے نا، آپ دونوں جو بیٹھے ہیں جو ینگ، میں آپ سے تھوڑا سا بڑھوں. ہماری جنریشن وہ جنریشن ہے جس کی آنکھوں سے ان لوگوں نے ہمارے خواب چرائے. آپ کی 2-3 دہائیاں یہ لوگ ضائع کر چکے ہیں. 1990 سے لے کے 2018 تک اس قوم کو کیا دیا؟ سوائے کرپشن کے، ٹیٹیوں کے، ملک کو جو ہے اوورسیز اکاؤنٹس کے، پاکستان کی اداروں کی تباہی کے کیا دیا ہے؟ کیا کوئی بین الاقوامی ادارہ دیا؟ کوئی انٹرنیشنل لیول کی انسٹیٹیوٹس دیے؟ کیا بہت بڑے روزگار کے ذرائع دیے؟ کیا لوگوں کی اخلاقی معیار کو اٹھایا، نظام بہتر کیا، عدالتی نظام بہتر کیا؟ What have they given to the people of Pakistan جو ان کے پرکھوں نے نہیں کیا؟ کیا یہ وہ کرنے کے لیے اپنی لیڈرشپ کو تیار کریں؟ بلاول صاحب، آخری بات، بلاول صاحب جو ہیں سب سے پہلے ہم سے سوال کرنے سے پہلے زرداری صاحب سے ذرا سوال کریں اور درنا دیں ادھر. اچھا سر، میں علی محمد خان صاحب میں ایگری کرتا ہوں آپ کی حالت کیوں کی کچھ چیزوں سے ایگری کرتا ہوں، لیکن کے بار میاں صاحب سے سوال کریں کہ آپ 3 بار. اچھا سر یہ باتیں آپ دیکھیں آپ کو ہو گئے 3 سال گورنمنٹ میں. دیکھیں شروع کا ہنی مون پیریڈ ہوتا ہے، اس میں لوگ کہتے ہیں کہ چلو نئی گورنمنٹ ہے، اس کو کام کرنے کے لیے موقع دینا چاہیے. لیکن ابھی جو ہے وہ یہ استدلال اس لیے نہیں بنتا کہ یہ جماعتیں آتی رہی ہیں ایک کے بعد بقول آپ کے تالی مار کے اب تمہاری باری اب ہماری باری. ٹھیک ہے، تو وہ اتنے دعوے وعدے اس طرح سے نہیں کرتے تھے جتنا آپ نے کہا تھا کہ ہم بالکل ہی سارا نظام تبدیل کر دیں گے 100 دن کا. میں صرف آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنا آج بیٹھ کے آپ اپنا 100 دن کا پلان اٹھا کے دیکھ لیں. وہ 100 دن کے پلان میں سے کتنی چیزیں ہیں جن پر عمل درآمد ہوا ہے. اور دوسرا یہ مہنگائی کا معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ پیپل ول انڈرسٹینڈ اکراس دی بورڈ. اگر آپ کام نہیں کریں گے تو ہاؤ ول یو جسٹیفائی یور پوزیشن ان دا نیکسٹ الیکشنز؟ دیکھیں آپ جب سوال کرتے ہیں نا
तो उसका हमें जवाब भी देना होता है और हमें बुरा भी नहीं मानना चाहिए, ना आवाम का। आपने पूछा कि कितने % मुतमईन है, मैं अगर कहूँ कि 50% भी मुतमईन नहीं हूँ तो मैं शायद हक में हूँ, क्योंकि बहुत सा काम अभी करने को है, बहुत से काम करने को है। लेकिन बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उधर उठता है कि जिन्होंने इस कल्याण पे, इस खेत में आग लगाई है, आज उल्टा चोर को तवाल को डांटे। आप कहते हैं कि हनीमून पीरियड था। नो, हम 2023 तक लोगों को बताते रहेंगे कि हम तो ठीक करते रहे, इतना % ठीक किया, लेकिन 40 साल में जो तबाही की है, 40 साल में गर्क हुआ है। स्टील मिल देखें, सबसे बड़ी बात, जो बुरा काम जो मुशर्रफ ने किया कि आके उसने डिक्टेटरशिप लगा दी ना, ठीक है, लेकिन मुशर्रफ जो है वो बदतरीन हुक्मरान था। लेकिन वो स्टील मिल, एक एग्जांपल देता हूँ, स्टील मिल 2008 तक आपको मुनाफा दी थी अरबों रुपए का, कुछ 5 से 8 अरब। ये आपका स्टील मिल जो है तबाह बर्बाद हो गया, PIA तबाह बर्बाद हो गया, रेलवे तबाह बर्बाद हो गया, PTCL तबाह बर्बाद हो गया, आपका PTDC टूरिज्म डिपार्टमेंट जो बेच के सारा कुछ जो है, उसमें जितनी भर्तियां सियासी की, आपका कौन सा इदारा छोड़ा है? तो यहाँ पे सवाल उठता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि अवाम PTDC में हमने लोगों से जब बात की तो लोगों ने बताया कि कितने बड़ी अमाउंट में लोगों का रोजगार कौन सी कसर रह गई है जो जी। अच्छा, अब ये बताइएगा, क्योंकि अभी इन्होंने रैलियों का आगाज कर दिया है, आगे हम दिसंबर में भी देख रहे हैं और बार बार लोगों को भी मुतनब्बे किया जा रहा है कि गैस का बहरान आएगा और शदीद बहरान आएगा। एक ऐसे टाइम में जब हम देख रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, हम देख रहे हैं कि अशिया खुरनोश की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं, बिजली के बिल ज़्यादा हैं, और आगे जाके जब उनको गैस भी दस्तियाब नहीं होगी, वो भी सर्दियों के टाइम में, तो आपको नहीं लगता कि ये बड़ा थ्रेट बन सकता है? और आप इसको एज ए थ्रेट देख रहे हैं कि यहाँ भी इसको हमें सॉर्ट आउट करना है, वरना हमारे लिए बुरा होगा? I'm a very realistic person. अगर आवाम स्ट्रीट्स पे आती है तो हुकूमत को परेशानी होती है, लेकिन मैं आपको दूसरा नुकता बता रहा हूँ कि आवाम की परेशानी तो है, वो तो हम रिस्पॉन्सिबल भी हैं और अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। लेकिन मैं जो नुकता पेश कर रहा हूँ वो ये है कि इन लोगों के साथ क्यों निकले, इन लोग जिन्होंने इनके साथ ये हालत करवाई है, इनमें से किसी एक का मुझे बता दें। अब दोनों जो है मेरे जूनियर्स हैं, उम्र के हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि आप मुझे किसी एक की लीडरशिप का, टॉप लीडरशिप से लेके MNA MP तो छोड़े, इनकी किसी यूनियन काउंसिल के वर्कर तक की इनकी जिंदगियां बदल गई, इनकी जिंदगियां बदल गई, पाकिस्तान की हालत कर गए। 1990 से 2018 तक इस पे कोई पाकिस्तान के बच्चे थोड़ा सा रिसर्च करें, देखें कि ये वो इरा है जब ये दो तीन जमातों की गेम में पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया। जो हम, अगर आप हमारी जनरेशन की बात भी करें तो हम भी बहुत ज्यादा डिप्रेस होते चले जा रहे हैं, क्योंकि हमें भी आगे कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही है। अगर हम महंगाई को देखें, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। एक तकिया था आपकी जमात पे, जो नौजवानों का, आप यकीन कीजिए, आपको भी इस बात का आइडिया होता होगा कि अब वो भी डिफेंड करने से कासिर हैं, क्योंकि महंगाई से लेके तमाम तर इश्यूज अवेलेबल हैं। तो और उसका कोई वहां से कोई जवाब नहीं नजर आ रहा उस तरीके से जिस तरह से होना चाहिए। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। और मसला दरअसल भी बड़े रियलिस्टिक अप्रोच है बिल्कुल, लेकिन एक चीज ये है कि जब तक मसाइल हल नहीं होंगे तो ऑब्वियसली लोग, देयर हैज टू बी अ रोड मैप फॉर इट कि आगे क्या करना है। और ये जो टारगेटेड सब्सिडी है, चलें आपने गरीब तबके के लिए आप कह रहे हैं कि कुछ फीसद के लिए आप कर देंगे, जो मिडिल क्लास तबका है वो कहाँ जाएगा, उनका कोई जो सैलरीड तबका है वो क्या करेगा? एक सब्जी वाला है, उसको सब्जी महंगी मिलेगी वो महंगी बेचेगा, फ्रूट महंगा मिलेगा महंगा बेचेगा, गोश्त वाले को महंगा मिलेगा वो महंगा बेचेगा। जो सैलरीड तबका है, जिसको एक लगी बंदी जिसकी आमदन है, वो कहाँ जाएगा? बिल्कुल जी, ये मसले तो खैर मुझे लगता है दिन ब दिन बढ़ते चले जाएंगे, हम आगे भी जाके इस पे बात करेंगे।